گناہ گاروں کے لیے عظیم خوشخبری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ دوزخ کی آگ کس پر حرام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ جہنم کی گہرائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو واضح طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس سے زیادہ دور جا گرتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پھول جیسی پاکیزہ چیز کھاتی ہے، شہد جیسی پاکیزہ چیز نکالتی ہے، اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے نہ توڑتی ہے نہ خراب کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میدان محشر میں رحم یعنی جو رشتہ داری کی بنیاد ہے، عرش خداوندی پکڑ کر یہ کہے گا کہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑے رکھا، آج اللہ تعالیٰ بھی اسے جوڑے گا، یعنی اس کے ساتھ انعام و کرم کا فیصلہ ہوگا، اور جس نے مجھے دنیا میں کاٹا، آج اللہ تعالیٰ بھی اسے کاٹ کر رکھ دے گا، یعنی اس کو عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے نزدیک رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جنبی یعنی ناپاک شخص، نشہ کرنے والا، خلوق، ایک بوٹی کا نام ہے، سے رنگنے والا۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔